حرارت و عشق کے جذبات میں کمی ہوئی. کھانا کھاتے نہیں کھاتے، جیسا کھاتے ایسا کھاتے. وہ عرب لوگ کچھ نہیں کہتے تھے، بس دیوانہ محمد، عاشق رسول اللہ، دیوانہ حضور، دیوانہ حضور آقا، دیوانہ. تو کچھ نہیں کہتے تھے، کھاؤ جتنا ٹھیک ہے، جتنا کھاؤ یہ ہے ٹھیک ہے، آپ خوش رہو. ان کا مقصد بس یہی ہوتا تھا. وہ دیوانہ کی بولی نہیں سمجھ سکتے تھے نا، اس لیے کہتے تھے آپ خوش رہو. آج بھی لوگ مدینے کے اندر جاتے ہیں تو لوگ دیوانے کی بولی سمجھ نہیں پاتے. کچھ باتوں میں جھٹکا مارتے ہیں، پھٹکا مارتے ہیں، ہٹاتے ہیں، چڑھاتے ہیں، اس لیے انہیں عشق نہیں ہے. اس لیے کہ وہ عشق نہیں سمجھ پاتے. انہوں نے تڑپنا نہیں دیکھا، پھڑکنا نہیں دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہانا نہیں دیکھا. ان کو پیدا ہوتی حضور کا گھر مل گیا، اللہ کا گھر مل گیا. دکھ نہیں آئے اس کے زندگی میں. اس لیے وہ عشق کو، بھوک کو، مسکینیت کو، تکلیف کو، پیاس کو نہیں سمجھ سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کتابیں حکایتیں پڑھ کر کے دلوں میں احساس اور عشق ہے، اس لیے حاجی حاجی کرتے ہیں. رمضان میں بھی شہری افطاری کے لیے ہاتھ پکڑ پکڑ کے بٹھاتے ہیں. انہوں نے پڑھا ہے، مگر دیوانے نہیں بنے. دیوانے اگر بنتے تو یہ منع نہیں کرتے کوئی چیزوں سے جو آپ سمجھتے ہیں میں اشارہ کر کے جا رہا ہوں. خیر 7 دن ہو گئے. 7 دن کے بعد جو ہے پھر سرکار نے بشارت دی اور کہا عبد الکریم اب مینار بناؤ گے؟ سبحان اللہ. اور رات تو تڑپنے والی ہو گئی، خوب روئے، فجر تک روئے. فجر کی نماز ہوئی، نماز پڑھی، پھر عرب سے ملے. پھر حاضری تو روز ہوتی تھی ماشاءاللہ، نماز پڑھ کے آ جاتے تھے، گھر پہ رہتے تھے. پھر جو ہے عرب سے کہا کہ میری خواہش سے ہاتھ جوڑ کے کہ میں کل سے کھانا نہیں کھاؤں گا 2 دن، اور پانی بھی نہیں پیوں گا. آپ مجھے پوچھیے گا نہیں اور آپ مجھے پریشان نہیں کرے گا، پریشان بھی نہیں کریں گے. لوگ کہنے لگے ٹھیک ہے. آپ یقین مانیں کتاب میں لکھا ہے 2 دن تک آپ نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا. وجہ کیا تھی معلوم تھا؟ اپنے آپ اپنے نفس کو، اپنے پیٹ کو صاف کیا. بالکل اپنے آپ پیٹ کو صاف کر دیا، سب گند کے نکل گئی. 2 دن کے بعد کہا وہ بادشاہ سے کہ مجھے ایسے ایسے اوزار چاہیے، ایسے ایسے ہتھیار چاہیے. بادشاہ نے ایسی مجھے رسی چاہیے. بادشاہ نے سب لے کر دے دی. کہا تیسرے دن کہا کہ اب میں آج وہ کنگرا مینار مسجد نبی کا بناؤں گا، مگر میرے طریقے سے بناؤں گا. وہ چڑھنے والی رسی سے چڑھا، کمر میں رسی باندھ دی، اوپر جیسے چڑھا، مشین جیسے اس طرف گیا تو اپنے آپ کو الٹا کر لیا، الٹا کر لیا. اور الٹا کرنے کے بعد جیسے ہی اس طرف گیا تو قدم کو سکڑ لیا. اور پہلے تو مینار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسجد نبی کے مینار کو چوم لیا، گلے لگایا. پھر ہتھیار اور جو کچھ بھی تھا اس کے پاس سر و سامان، اس سر و سامان سے دیکھا کہ کنار بالکل ٹوٹ گیا ہے، جھک گیا ہے. اس کنار کو ہاتھوں میں لیا، روتے جا رہا ہے. ہاتھ میں کنار کو لے کر، کنکر کو لے کر چوم لیا. اس نے کنکر کو ہٹائے، جو اپنے طریقے سے سیمنٹ وغیرہ سے جو بھی اپنے طریقے سے اس کو چھان کر اس کو فٹ کیا. فٹ کرنے کے بعد ایک دم فنیشنگ کیا. یہ ہو جانے کے برابر دیکھا کہ اب ٹھیک ہے، کام تو ہو گیا، مگر وہ ایسے ہی لٹکتا رہا. اور دلال خیرات کا اور
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرتا رہا۔ 2 یا 3 گھنٹے کے بعد دیکھا لوگوں نے آوازیں دی تو اوپر سے اشارہ کرتا تھا، ایسے نا اشارہ کرتا تھا۔ لوگوں نے آواز دی، بہت ٹائم ہو گیا، ظہر سے چڑھا تھا، عصر کا وقت ہو گیا، اذان ہونے لگی۔ تو اذان ہونے لگی تو وہ اشارے سے روتے ہوئے تڑپتے ہوئے کہنے لگا، یا رسول اللہ، اس غلام کی حاضری، اس غلام کی نمازیں، اس غلام کی سنتیں، اس غلام کی زندگی، اس غلام کے روزے، اس غلام کی آہوزاریاں، تڑپ آپ نے اگر دیکھی ہو اللہ نے اور آپ نے اگر قبول کی ہو تو یا رسول اللہ میں اب نیچے نہیں جانا چاہتا، نماز اثر ہو رہی ہے، اللہ کا نام گونج رہا ہے، بس میری روح کو جسم سے جدا کر دو، اللہ سے کہو بس آپ زندگی یہیں ختم ہو جائے۔ اس خدمت کے بعد اب کوئی خدمت نہیں، کوئی کام نہیں، اس دیدار مسجد نبی کے مینار کے بعد کوئی دیدار نہیں، کوئی زندگی نہیں۔ یا رسول اللہ مجھ پہ کرم کیجیے، میرے نام کی لاز رکھیے، میرا نام عبدالکریم ہے اور آپ کا چھوٹا سا نام لیوا امتی ہوں۔ آہوزری کرنے لگا، 2-3 دن کا بخار پیاسا تو تھا ہی، ہوٹ سوکھ گئے، آنکھوں سے آنسو آنا بند ہو گیا، ایک ہلکی سی ہچکیاں آئی، روح جسم سے پار ہو گئی اور جسم مردہ ہو کر رسی کے ساتھ نیچے آ گیا۔ لوگوں نے جسم کو تھام لیا، لوگوں نے آواز دی، رویل سارے فیملی والوں نے، بادشاہ نے بھی عبدالکریم، مگر عبدالکریم ہو تو جواب دینا۔ عبدالکریم تو وہ کریم کے پاس پہنچ گیا جس نے کرم کر دیا، جس نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کرم کر دیا۔ کاش آپ پر ایسی عنایت ہو جائے اور آپ کے صدقے میں مجھ اور آغار پر بھی ایسی نظر ہو جائے۔ اللہ ہمیں عاشق بنائے، اللہ ہمیں اپنی اطاعت، اپنے محبوب کی اطاعت، حالانکہ ایک ہی ہے، اطاعت کرنے والا بنائے، ہر دم صلی اللہ درود و سلام پڑھنے والا بنائے، ایسا بنائے سب ہم سے راضی رہے، کوئی ناراض نہ رہے، چاہے ہمارا دشمن بھی کیوں نہ ہو، بس وہ دیکھے اپنے والوں سے، اپنے والوں کی زبان سے، غیروں کی زبان سے، سب کی زبان سے اگر آواز آئے تو ایک ہی آواز آئے، غلامان مصطفیٰ جا رہا ہے، اللہ کی بندی جا رہی ہے، حضور کی دیوانے ہے، ایسی ہماری آپ کی زندگی ہو جائے۔ پھر عبدالکریم کو مدینہ پاک میں وہیں کے پانی سے آپ کو غسل دیا، جو بھی طریقہ احکام ہے وہ پورے کیے، اور میرا وجدان، میرا عشق کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے زمزم بھی دیا ہو، زمزم سے بھی غسل دیا ہو۔ اور کتاب حیات النبی میں لکھا ہے، اور میں نے برسوں پہلے طیبہ میں جو پڑھا تھا اس میں لکھا ہے کہ کئی لوگ اس زمانے میں مسجد نبی میں جمع تھے، سب لوگوں نے عبدالکریم عاشق رسول کو کندھا دیا، نماز جنازہ بھی ہوئی، اور مسجد نبی کے سامنے جو جنت البقیع ہے اس میں اس کو دفن کر دیا گیا۔ اور اس طرح سے عاشق رسول نے اپنی جان دے دی عشق رسول میں، عشق الہی میں، زندگی
تمہاری اور میری جا رہی ہے دھوئیں کی طرح، ریت کی طرح پھسلتی ہے، جل رہی ہے، پھر دوبارہ نہیں آئے گی۔ یہ آواز بھی کبھی سننے نہیں ملے گی، کیونکہ موت کا فرشتہ اور پنجہ موت کا سب کے پیچھے ہے۔ اس لیے پھر عزیزانہ گزارش ہے آپ سے، میرے مرید و طالب اور بچوں اور بچوں سے، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے رسول کے ہو جاؤ، کوشش کرو، کوشش کرو، ڈرو نہیں، چند پیسوں کے لیے کسی کی غلامی نہ کرو، کرو، حق حلال کی روزی ہے، کرو، کماؤ، جاؤ آؤ، منع نہیں ہے، مگر اپنا اصول مت چھوڑو۔ کہو آپ کی جاب کروں گا، آپ کا کام کروں گا بے شک، پر میں نماز کے وقت نماز پڑھوں گا۔ مسجد میں جانے کی اجازت دیں گے تو مسجد میں جاؤں گا، ورنہ آفس میں کہیں ادھر ادھر پڑھ لوں گا۔ آپ اتنی اجازت دیں، آپ کا کام کروں گا۔ میری بچیاں بھی اگر کہیں جاب کرتی ہے تو وہ بھی ہم کام کریں گے بے شک، مگر ہم نماز پڑھیں گے۔ جہاں نماز کی سہولیت نہیں ہے اپنے آپ لے جاؤ گھر سے، جہاں نماز بچھاؤ، اللہ اکبر، دیکھو تمہاری زندگی میں بہار آئے گی۔ اور جیسے تم اللہ اکبر کہو گے نا، مدینے سے ہوائیں آئے گی، خواجہ کی دعائیں آئے گی، پیر کی خوشیاں آئے گی، کیونکہ تم حضور کے عاشق ہو گئے، تم وہ راستے پہ چلنے لگے جس راستے کا حکم ہمیں ہے۔ اس لیے پھر سے ایک بار اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ رسول کے ہو جاؤ، اس کے پیارے کے ہو جاؤ، روزی روٹی کماؤ، ضرور کماؤ،